ٹھیک ہے. مگر آگے یہ کہ از اطراف شک از 4 گزشتے باشد. آخری صورت کیا تھی 4 اور 5 میں. اب یہاں عقل پہ بنا رکھے گا. باقی اگر شک 3 اور 4 کے درمیان میں ہے تو بھی 4 سمجھے گا, 2 اور 4 کے درمیان میں تو بھی 4 سمجھے گا, ٹھیک ہے, 2 اور 3 کے بارے میں تو بھی 3 سمجھے گا, یعنی زیادہ جو تعداد ہے. لیکن اگر رکعات کی تعداد معمول سے بڑھ جائے, یعنی جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا وہ 2 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں واجب نمازیں جو ہیں, 4 رکعت سے بڑھ کر تو واجب نماز نہیں ہوتی نا. اس کا شک کیا ہے 4 پڑھی ہے یا 5 پڑھی ہے. تو اب یہاں اقل پر بنا رکھے گا. 8 نماز احتیاط کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ نماز احتیاط وہ نماز میں جو احتمالاً ایک چیز کم تھی, جو نقص تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے, جبران کرنے کے لیے ہے. پس بنا پر ان اگر شک 3 اور 4 کے درمیان میں ہو اور 3 اور 4 کے درمیان میں احتمال کمبود یک رکعت ہے, عقلاً یہ تو احتمال تو ہے نا کہ ممکن ہے اس نے 3 پڑھی ہو, چوتھی نہیں پڑھی, 1 رکعت تو کم ہونے کی ہے نا. پس یہ رکعت نماز احتیاط پڑھ رہے ہیں تاکہ اگر وہ 3 ہی تھیں رکعت تو یہ چوتھی رکعت حقیقت میں یہ جو نماز احتیاط ہے وہ اسی کا پورا کرنے کے لیے, جبران کرنے کے لیے. لیکن ولی در شک کے 2 و 4 بین 2 رکعت نماز احتیاط لازم ہے. کہتے ہیں کہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ 2 رکعت اور 4 میں شک کر رہا ہے کہ نہیں معلوم 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں, تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اسے 2 رکعت نماز احتیاط بجا لانی ہوگی. نمبر 9 واجب ہے, یہ ضروری ہے. نمبر 9 سجدہ سہو. کہتے ہیں کہ در موارد احتمال زیادی سجدہ سہوی. اصل میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز احتیاط جو ہے وہ کیوں ہے. مثلا ممکن سوال ہو نا, نماز احتیاط کیوں؟ جب میں وہ 3 سمجھ کر بیشتر پر بنا رکھتے ہوئے نماز کو پورا کیا ہے, تو اب یہ جو آپ معین کر رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یا نماز احتیاط پڑھنی چاہیے, یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اصل میں جبران کے لیے ہے. اگر سجدہ سہو کیوں؟ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو ان مقامات کے لیے ہوتا ہے جہاں آپ ایک عمل کو زیادہ کا احتمال دیتے ہیں. پس اگر پس در شک بین 4 رکعت و 5 رکعت در حال نشسته و شک بین 5 و 6 در حال ایستاده سجدہ سہو. پس اگر ایک شخص نماز میں شک کر رہا ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہیں یا 5 رکعت پڑھی ہیں, یہ شک کب ہے؟ یہ شک بیٹھنے کی حالت میں ہے, یعنی بیٹھا ہے اور اس وقت شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں 5 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں, یا نہ اصلاً کھڑا ہوا ہے, قیام کی حالت میں ہے, قیام کی حالت میں یہ شک کر رہا ہے کہ 5 پڑھی ہیں یا 6 پڑھی ہیں. تو اس صورت میں دونوں میں سجدہ سہو اس کے لیے ضروری ہے, چونکہ احتمال تو ہے نا کہ ایک چیز بڑھا کر اس نے پڑھی ہو. نمبر 10 کہتے ہیں وہ مقامات اور وہ موارد جہاں 1 رکعت نماز احتیاط واجب ہے, کہتے ہیں وہاں 1 رکعت کے بدلے میں آپ اگر بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. یعنی یا تو کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھیں یا بیٹھ کر 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں. نمبر 11 کہتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہے, جہاں نماز احتیاط 2 رکعت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ وہاں نمیتوان بجائے 4 رکعت نشسته خواند. اب جس طرح آپ پہلے جو کہہ چکے ہیں کہتے ہیں اسی کے مطابق, چونکہ 1 رکعت نماز پڑھنی ہے میں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں. جہاں 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے نماز احتیاط, وہاں میں بیٹھ کر 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں, وہاں کھڑے ہو کر ہی بجا لانی ہوگی. نمبر 12 کہتے ہیں کہ نماز
گزار کے لیے، نمازی کے لیے قیام کی حالت میں اگر شکوک صحیح میں سے کوئی شک پیش آ جائے، الا اس کے کہ شک 3 اور 4 کے درمیان ہے، در بقیہ موارد باید بدون رکوع بنشیند، باقی موارد میں اس مورد کے علاوہ یعنی 3 اور 4 رکعت کے درمیان میں اگر شک ہو اس سے ہٹ کر تو رکوع کے بغیر وہ بیٹھ جائے گا، اور بیٹھ کر پس از نشستن از ہر طرف شک یک عدد کم میشود. مثلا در شک کے بین 4 و 5 ایستاده، مثلا وہ کھڑے ہو کر 4 اور 5 کے درمیان میں شک کر رہا ہے تو بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کے بعد بے شک کے 4 و 5 بر می گردد وہ ہمون وظیفے را انجام می دہد، اور اسی وظیفے کو انجام دے گا. بس یہ 12 نمبر پر مسائل تھے جو انہوں نے بیان کیے، اور نکات تھے جو 12 نکات بیان کیے گئے. بس نماز گزار کے لیے حالت قیام میں صحیح شکوک میں سے اگر کوئی ایک شک پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے بغیر رکوع کیے ہوئے، اور بیٹھنے کے بعد پس از نشستن از ہر طرف شک یک عدد کم می شود، خب ایک عدد اس کا کم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ مثلا در بین 4 و 5 کیا کھڑے ہو کر یعنی قیام کی حالت میں یہ اس نے شک کیا ہے، بیٹھنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھنے کے بعد بے شک کے 4 و 5 4 و 3 بر می گردد، اس کو لوٹانا چاہیے اس کہ 3 رکعت میں شک ہے یا 4 رکعت میں شک ہے. اور وہی وظیفہ جو گزشتہ صفحہ نمبر 172 پر عرض کیا گیا کہ اگر اس کا 3 اور 4 میں شک ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو نماز کو 4 رکعت سمجھ کر نماز کو مکمل کرے گا، اور نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائے گا. 3 اور 4 میں اگر شک ہے تو یہی ہے کہ بنا را بر 4 می گزارد و نماز را تمام می کند، بعد از نماز 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز احتیاط نشسته می خواند. معذرت کے ساتھ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر 3 اور 4 میں ہو وہ شکوک، چونکہ اس کی تمام شکوک صحیح ہیں، قیام کی حالت میں شک ہے تو بھی صحیح ہے، رکوع کی حالت میں شک ہے تو بھی صحیح ہے، رکوع کے بعد شک ہے تو بھی صحیح ہے، سجدے کی حالت میں شک ہے تو بھی صحیح ہے، اور وہ سجدے کے بعد جو بیٹھنے کی حالت میں اگر شک ہے تو بھی صحیح ہے. چونکہ 3 اور 4 کے درمیان میں شک ہے اور تمام شکوک یہ صحیح شکوک ہیں، اسے چاہیے کہ 4 رکعت سمجھ کر کیا کرے گا؟ نماز کو کامل کرے گا، اور نماز ختم کرنے کے بعد 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط بجا لائے گا یا 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط بجا لائے گا. کہتے ہیں کہ نماز احتیاط کیسے پڑھی جائے، کیا طریقہ کار ہے؟ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز احتیاط پڑھیں. کہتے ہیں نماز احتیاط یہ سب سے پہلا ایک وہ مقامات جہاں نماز احتیاط واجب ہے. کہاں کہاں نماز احتیاط واجب ہے؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں نماز احتیاط واجب ہے جب 3 اور 4 رکعت کے درمیان میں آپ کو شک ہو. باید بعد سلام نماز، وہی یعنی 3 اور 4 کے درمیان میں شک ہو تو 4 سمجھ کر بیٹھ جائے، سلام بجا لائے بغیر اس کے کہ نماز کی کیفیت کو یہ خراب کرے یا مبتلا تھے نماز میں سے کوئی ایک عمل انجام دے. تو کہتے ہیں کہ بغیر اسے کھڑا ہو جائے، اذان بھی نہیں کہنی چاہیے، اسے اقامہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بدون اذان و اقامے صرف اللہ اکبر کہہ کر نماز کو پڑھے گا، جس کا نام ہے نماز احتیاط. 2 کہتے ہیں کہ نماز احتیاط کا دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نماز احتیاط میں نیت نہیں ہوتی، نیت کو زبان پر نہیں لانا چاہیے. دوسری نمازوں میں کیا تھا کہ نماز اگر دوسری نیت نماز احتیاط کے علاوہ کوئی اور نماز ہے
تو وہاں آپ زبان پر بھی لا سکتے تھے، کوئی اعتراض و اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن نماز احتیاط میں نیت کو زبان پر نہیں لانا چاہیے. یہ ایک فرق ہو گیا. دوسرے نمبر پہ فرق ہے کہ نماز احتیاط میں سورہ بھی نہیں ہے اور قنوت بھی نہیں ہے. دوسری نمازوں میں ہے نا، سورہ بھی ہے اور قنوت بھی ہے. بریکٹ میں لکھا ہے ہر چند 2 رکعتی باشد، چاہے وہ 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو. اچھا، تیسرا فرق، حمد را باید آہستہ بخواند. بنا پر احتیاط واجب کہتے ہیں کہ اگر چاہے نماز فرض کریں وہ مغرب اور عشاء ہی کیوں نہ ہو، نماز کو آہستہ ہی پڑھے گا. کون سی؟ یعنی سورہ حمد کو صرف آہستہ پڑھے گا. لیکن دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھے بغیر وہ رکوع میں جائے گا، سجدے میں، اور نماز بے پایان بھی رساند. صفحہ نمبر 175 پر نمبر 3 نماز احتیاط کی مسئلہ میں کہتے ہیں اگر یہ رکعت نماز احتیاط واجب ہے، اگر نماز احتیاط صرف 1 رکعت واجب ہے تو کہتے ہیں کہ 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھے گا اور سلام دے گا اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر 2 رکعت واجب شدہ باشد، اگر ایسا مقام ہے شک کی حالت میں جہاں 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہے، کہتے ہیں کہ نہ باید در رکعت اول تشہد و سلام بخواند. اب یہاں پہلی رکعت میں اسے نہ تشہد پڑھنا ہے نہ ہی سلام، بلکہ باید یک رکعت دیگر ہم بخواند، بلکہ بغیر تکبیرۃ الاحرام کہے ہوئے یہ دوسری رکعت بھی پڑھے گا، اور آخر میں در پایان رکعت دوم کے اینڈ پر تشہد اور سلام بجا لائے گا. نماز ختم ہو گئی. اس کا نام ہے نماز احتیاط. یہی صورتیں ہیں اس کی. سجدہ سہو کیا ہے، کیسے؟ کہتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کہاں کہتے ہیں کہ مثلا 4 اور 5 کے درمیان میں. اور اس نے معیار بتا دیا نا کہ سجدہ سہو ایک احتمالاً زیادہ کیے ہوئے جز کے لیے ہے. اگر 4 اور 5 کے درمیان میں شک ہو جائے اور حالت نشستہ میں یہ شک ہے، بیٹھ کر یعنی بیٹھنے کی حالت میں شک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے واجب ہے اس میں سلام کے بعد باید بعد سلام نماز کے بعد ضروری ہے کہ سجدے میں چلا جائے اور یہ کہے بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اتنا کہنا کافی ہے. بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہتے بہتر ہے یہ کہے بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر بیٹھ جائے، دوبارہ سجدے میں جائے. و یکی از ذکر ہا یہ بالا را بگوید، پھر سجدے میں جا کر یا کہے بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا یہ کہے بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ جب سجدہ دوسرا بھی بجا لا چکا، پھر بیٹھ جائے گا، تشہد پڑھے گا اور سلام بجا لا کر نماز کو ختم کرے گا. اچھا، کہتے ہیں سجدہ سہو میں تکبیرۃ الاحرام ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. نمبر آگے فرماتے ہیں کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں سجدہ سہو ہوتا ہے. موارد سجدہ سہو، کچھ مقامات واجب ہیں، کچھ مقامات احتیاط واجب ہیں، کچھ مقامات احتیاط مستحب کی بنا پر ہیں. سب سے پہلے وہ مقامات جہاں واجب ہے سجدہ سہو کرنا. کہتے ہیں کہ در بین نماز سہون حرف بزند. نمبر 1، جان بوجھ کر نہیں، سہون بھولے سے، فراموشی کی حالت میں نماز میں کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے. 1. نمبر 2، بس یہاں سجدہ سہو واجب ہے. نمبر کہتے ہیں کہ ایک سجدہ را فراموش کند، ایک سجدے کو بھول جائے، اسے بھولے ہوئے سجدے کے لیے ایک سجدہ سہو اسے بجا لانا پڑے گا. و در رکعت دوم و در رکوع رکعت
یا رکعت بعد یا پس از آن یادش بیاید. کہتے ہیں کہ یا تو ایک سجدہ بھول چکا ہے اور در رکوع رکعت بعد یا پس از آن، یہ کب اس کو یاد آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسری بعد میں رکعت کا جو رکوع ہے وہاں یاد آتا ہے، یا اس سے کے بعد اسے یاد آئے. یعنی یا تو رکوع میں بعد میں آنے والی رکعت کے رکوع میں سے یاد آتا ہے، یا نہیں اصلاً رکوع کے گزر جانے کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی اس صورت میں بھی سجدہ سہو بجا لانا ضروری ہے اس کے لیے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ در نماز 4 رکعتی شک بین 2 و 4 در حالت نشسته یا 5 و 6 در حالت ایستاده پیش آید. اگر 4 رکعتی نماز میں انسان کو 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر حالت نشستہ میں ہے، بیٹھ کر حالت ہے، تو اس وقت یعنی اگر قیام کی حالت میں 6 رکعت پڑھی ہیں یا 5 رکعت پڑھی ہیں، یہ اگر قیام کی حالت میں شک آ جائے تو بھی اسے چاہیے کہ 2 سجدہ سہو بجا لائے گا. احتیاط واجب صفحہ نمبر 176 پر ہے. کہتے ہیں کہ نمبر 1 تشہد کو بھول جائے تو پس از نماز باید قضای تشہد را بجا آورد. کہتے ہیں کہ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد تشہد کی قضا بجا لائے گا. و بنابر احتیاط واجب 2 سجدے سہو بھی انجام دینے پڑیں گے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سلام نہیں کہنا چاہیے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا جو سلام ہے مراد وہ سلام نہیں باہر والا، یہ سلام میں جو نماز کا سلام ہے. کہتے ہیں کہ نماز کا سلام یہ محل نہیں تھا جہاں اس نے سلام کہہ چکا ہے. مثلا در رکعت سوم میں نماز 4 رکعتی، مثلا نماز ظہر ہے 4 رکعت نماز ہے، تیسری رکعت میں بیٹھ کر وہ السلام علیکم ورحمۃ پورا سلام کہہ دیتا ہے سہون، نہ جان بوجھ کر. کہتے ہیں سہون اگر یہ 4 رکعتی نماز میں تیسری رکعت کے بعد سلام کہہ دیتا ہے تو اس صورت میں چونکہ اس کا سلام بے جا ہے، محل نہیں تھا، موقع نہیں تھا یہاں سلام کہنے کا، سلام دینے کا، لہذا احتیاط واجب ہے کہ سجدہ سہو بجا لائے. اچھا احتیاط مستحب کہتے ہیں مقداری السلام واجب نماز بیجا گفتے، مکمل سلام نہیں کہا لیکن صرف اور صرف یہ 1-2 کلمہ کہا ہے، مثلا السلام اتنا کہا ہے، پھر اس کو یاد آ گیا. تو کہتے ہیں چونکہ ایک کلمہ، ایک حصہ، ایک مقدار اگر نماز از سلام واجب نماز، چونکہ آخری جو ہے وہ مستحب تھا، آخری کیا تھا؟ مستحب تھا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب تھا. باقی جو ہے وہ 2 واجب بھی تھے، ان میں سے کوئی ایک واجب تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، یا السلام علیکم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ان 3 میں ایک واجب تھا، آخری مستحب تھا. 2 جو پہلے ان میں سے کوئی ایک واجب ہے، یا وہ یا یہ. میں صرف یہ کہتا ہوں السلام علیکم، یا کہتا ہوں صرف السلام. اس صورت میں کہتے ہیں کہ مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے کہ سجدہ سہو بھی بجا لائے. انشاءاللہ باقی فصل ششم ہے، فصل ششم کو ہم بعد میں بیان کریں گے اور اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. مورد قبول پروردگار واقع ہو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ خالصتاً خوشنودی خدا کی خاطر درس پڑھیں اور پڑھائیں
اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ پر عرض خدمت ہے کہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین.